نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خاص طور پر بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اور ادھر ایمان والوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے عورت کے دل میں ایک بچے کی محبت عمومی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ آپ کے آس پاس رو رہا ہو اور اس بچے کے پاس اگر مرد ہوں گے تو مرد اس کے رونے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر روتے ہوئے بچے کے پاس عورتیں ہوں گی تو عورتیں اس بچے کے رونے کی طرف توجہ بھی دیتی ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتی ہیں۔ تو عورتوں کے دل کے اندر بچوں کی محبت عمومی ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے عمومی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور سارے جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ، اگر میں نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو یا کسی کو مارا ہو تو میرے اس بد دعا کو اور برے کلمات کہنے کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دیجئے اور اس شخص کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بد دعا اور برے کلمات کہنے کو امت کے لیے رحمت بننے کے طلبگار ہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے خصوصیت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ کتنی بڑی رحمت ہو۔ چنانچہ دیکھیں کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانوں کے اندر انسانیت کا فقدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ وحشی درندوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی۔ تو یہی عرب کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگوں کے چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عرب کے لوگوں کو آ کر یہ تعلیم دی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور باپ اس کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ اس کی شادی کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے۔ تو اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کے لیے کتنی عام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے سے پہلے جہالت کی زندگی گزار رہا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، بڑا ہی سخت تنگ دل اور سخت دل آدمی تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا۔ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ کچھ بڑی ہوئی، بولنے لگی، میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو لبھایا کرتی تھی، مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، میں اسے اپنے پاس بلاتا، وہ میرے پاس آتی، مجھے اپنی باتیں سناتی، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن
میں نے اپنی اس بیٹی کو اپنے ساتھ گھر سے باہر بلایا، وہ میرے پیچھے پیچھے آئی۔ چنانچہ میں اس کو لے کر گھر کے قریب ہی ایک کنویں کے پاس لے کر گیا۔ جو ہی کنویں کے پاس پہنچا، میں نے اپنی اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں کے اندر پھینک دیا اور واپس موڑ دیا۔ میں نے سنا کہ وہ بچی پکار رہی تھی، چیخ رہی تھی، ابو جی ابو جی، لیکن اللہ کے نبی میں نے اس کی آواز کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ بالآخر اس کی آواز آنا بند ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھیں مبارک آنسوؤں سے بھر آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی سے فرمانے لگے کہ بھائی تو نے تو اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پھر فرمایا کہ یہ واقعہ مجھے دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے پھر سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پھر آنسوؤں سے بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے تیرے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، چنانچہ جاؤ اور نئے سرے سے جا کر نیک اعمال کرو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو دیکھیں کہ یہی عرب کے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے عرب کے یہی لوگ اپنی بیٹی تو بیٹی غیر کی بیٹی سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے لگ جاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ غیر کی بیٹیوں سے بھی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔